اطاعت کرو تو پھر تم اجالے میں جاؤ گے، ورنہ ہر جگہ تاریکی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی غلامی کے ذریعے سے ہی آپ کو قرآن حقیقتاً سمجھ آئے گا۔ یہ بات کچھ لوگوں کو شاید عجیب لگے، قرآن نازل ہوا ہماری ہدایت کے لیے، ہم تو اس سے ہدایت پا سکتے ہیں، یہ بات کیا ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن سمجھنے کے لیے لازم ہو گئی۔ اس کو اگر ایک اور انداز سے بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے کل علم والا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا۔ یہاں ذرا غور کریں، بات ہو رہی ہے پڑھانے کی، سکھانے کی، تعلیم دینے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے العلیم کی صفت استعمال نہ کی، الحکیم کی صفت استعمال نہ کی، بلکہ الرحمن کی صفت استعمال کی۔ گویا ہمیں بتایا گیا کہ اے میرے بندے، اگر تم حقیقتاً قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اس سے ہدایت پانا چاہتے ہو، تو پھر میری رحمت کی صفت سے لو لگا لو، میری رحمت کی صفت کو تھام لو، اس کو تلاش کرو، تو پھر تمہیں حقیقتاً قرآن سے فائدہ ملے گا، اس سے ہدایت ملے گی۔ اور خود ہی رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ہدایت ملے قرآن سے، تو اس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا لازمی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے بغیر صرف قرآن کے صفحے پلٹ کر اور صرف حدیث اور سنت پر غور و فکر کر کے ہدایت مل سکتی ہے، وہ گمراہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ میری رحمت کے ساتھ اگر لو لگاؤ گے پھر تمہیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ اچھا، ایک اور نقطہ اس آیت کے اندر بڑا مجھے دلچسپ لگا، وہ یہ کہ جہاں تاریکیوں کا ذکر ہے تو وہ جمع کے اندر ہے، تاریکی نہیں آیا، تاریکیوں آیا۔ لیکن جہاں اجالے کا ذکر ہے تو وہ اجالا وہ واحد کے اندر، تاریکیوں کا ذکر ہے جمع میں، اجالے کا ذکر ہے واحد میں۔ اس کے اوپر علماء کرام نے وضاحت کی کہ کفر، گمراہی، اندھیرے، تاریکیاں، ان کے بے شمار اسباب ہیں، بے شمار راستے ہیں، بے شمار بہانے ہیں، لیکن جو حق کا راستہ ہے، جو سچا راستہ ہے، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے۔ اگر ہم اس بات کو درست سمجھیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے، دماغ میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنو قریظہ جاؤ، اور وہاں پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہیں کرنی۔ صحابہ کرام نے یہ حکم سنا، انہوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران نماز عصر کا وقت آیا اور معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز نہ پڑھی اور بنو قریظہ تک پہنچنے کا انتظار کیا تو نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ حقیقتاً ہمیں کہہ رہے تھے کہ تیزی کرو، جلدی کرو، جلد سے جلد بنو قریظہ پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس پہ زور ڈالنے کے لیے انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نماز عصر وہاں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنا، ورنہ حقیقتاً ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کو قضا کیا جائے۔ کچھ اور صحابی وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، انہوں نے حکم دے دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہیں پڑھنی، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہوا یہ کہ کچھ صحابی نے رستے میں
سوار ہوتے ہوئے نماز عصر پڑھی اور کچھ صحابہ نے وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھی۔ جب یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست پایا، کسی کو بھی دونوں میں سے غلط نہ پایا۔ تو سوال دماغ میں اٹھتا ہے، ابھی ہم نے بات کی کہ حق کا رستہ، ہدایت کا رستہ واحد ہے، یہاں حکم ایک تھا، عمل دو تھے، دونوں کو درست پایا، تو اسے کیا یہ سمجھ نہیں ہے کہ مختلف رستے ہو سکتے ہیں ہدایت کے؟ بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو جو ہدایت کا رستہ ہے وہ حقیقتاً عمل کا رستہ نہیں ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اگر درست پایا وہ اس لیے کیونکہ دونوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، انہوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی اپنی دانش میں جو ان کو سمجھ آئی، لیکن انہوں نے عمل کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ پتہ چلا کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی رضا کی خاطر اگر ایک ہی بات سے ہم 2 مطلب 3 مطلب 4 مطلب لیں، سب درست ہے اگر اس کے اندر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا، ہم نے یہ طے کیا کہ جو ہدایت کا رستہ ہے وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس ہدایت کے رستے کا ذکر سورہ ابراہیم کی اس آیت میں ہے وہی ہدایت کا رستہ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ ابراہیم میں اس کی نشاندہی کی گئی کہ وہ رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اسی رستے کی نشاندہی کی گئی سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تمہارا انعام ہے۔ ذرا غور کیا جائے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم دعا کریں اے اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرما، ہمیں اپنے رستے پر چلا؟ جب دعا مانگی تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ہم سے کہلوایا کہ ذکر کیا جائے انعام یافتہ لوگوں کا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ خود قرآن سے پتہ چلتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اچھا نبی اپنی جگہ، لیکن اگر باقی کو دیکھا جائے صدیقین، شہداء، صالحین، تو کیا ان تینوں کو اولیاء اللہ کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ ایسی محفل میں آ کر بات کرتے ہیں، واقعات دہراتے ہیں، اولیاء اللہ کی ان کی یاد تازہ کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو وہ ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ ہمارے کوئی آباء و اجداد میں کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ اس طریقے سے نمود و نمائش کریں، یہ ہم حقیقتاً قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ایک غور کرنے کا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور ان انبیاء کرام کے بعد اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی رہنمائی طلب کرتے ہیں، اور پھر جب نماز ختم ہوتی ہے تو انہی اولیاء پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔